بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 4، باب خطبۃ الامام فی الکسوف، سورج گہن کی نماز میں امام کا خطبہ دینا۔ وقالت عائشۃ و اسماء خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی سورج گہن کے موقع پر۔ حدیث نمبر 1046، حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی اللیث عن عقیل عن ابن شہاب وحدثنی احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا یونس عن ابن شہاب قال حدثنی عروة عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت خسفت الشمس في حیاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے، یعنی یہاں سے تحویل سند دوسری سند ہے، اور مجھے احمد بن صالح نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں عنبسہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یونس نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، انہوں نے کہا مجھے عروہ نے حدیث بیان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گہن لگ گیا، سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے، بس آپ نے مسلمانوں نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی نماز کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہا اور رکعت باندھی۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور طویل رکوع کیا، لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ کہا، بس آپ کھڑے ہو گئے، ربنا ولک الحمد کہا اور سجدہ نہیں کیا اور طویل قرات کی، اور یہ پہلی قرات سے کم تھی۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع کیا، اور یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح پڑھی، بس 4 سجدوں میں 4 رکوع مکمل کر دیے، اور آپ کے مننے سے پہلے سورج کھل چکا تھا، یعنی سورج کی روشنی معمول پر آ چکی تھی۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کی جو اس کے شایان شان ہے، جو اس کی شان اور اس کے ذات کے مناسب ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، لہذا جب تم ان کو دیکھو، جب سورج گہن ہو جائے یا چاند گہن ہو جائے تو تم نماز کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز پڑھو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ باب سے مناسبت یہ ہے کہ آپ نے نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ دور جاہلیت کا عقیدہ ہے کہ کسی بڑے آدمی کے انتقال کی وجہ سے سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، سورج کو گہن لگ جاتا ہے یا چاند کو گہن لگ جاتا ہے، یہ دور جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 بڑی نشانیاں ہیں، لہذا جب سورج گہن ہو جائے یا چاند گہن ہو جائے تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہو اور نماز پڑھو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ وکان یحدث کثیر بن عباس ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان یحدث یوم خسفت الشمس بمثل حدیث عروة عن عائشة فقلت لعروة ان اخاك یوم خسفت الشمس بالمدینة لم یزد على رکعتین مثل الصبح قال اجل لانه اخطأ السنة۔ اور کثیر بن عباس بکثرت یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جس دن سورج کو گہن لگ جاتا اس حدیث کے مثل بیان کرتے عروہ سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ بس میں نے عروہ سے کہا جس دن مدینے میں گہن لگتا تھا اس دن تمہارے بھائی یعنی عروہ کے بھائی عبداللہ بن زبیر فجر کی نماز کی طرح 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو عروہ نے کہا ہاں لیکن انہوں نے سنت میں خطا کی۔ اس قول کے قائل زہری ہیں اور عروہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عروہ بن زبیر کی مراد یہ تھی کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما
سورج گہن کی نماز میں ہر رکعت میں ایک رکوع کرتے تھے، اور عروہ کے نزدیک سنت یہ تھی کہ سورج گہن کی ہر رکعت میں 2 رکوع کیے جائیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما سنت کے مطابق پڑھتے تھے اور سورج گہن کی نماز کی 1 رکعت میں صرف 1 رکوع کرتے تھے، جس طرح حضرت نفیع بن حارث حضرت ابو بکرہ نے سورج گہن کی نماز کو بغیر رکوع کے اضافے کے روایت کیا ہے، یعنی ان حضرات کی روایت میں ہر رکعت میں صرف 1 ہی رکوع کا ذکر ہے، اور عروہ نے جو اپنے بھائی کو خطا پر قرار دیا ہے اس میں ان کو خطا ہوئی ہے، جس طرح 2 رکوع کی روایت میں ان کو خطا ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں عروہ تابعی ہیں اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، اور سنت کا حال تابعی کے بنسبت صحابی پر زیادہ منکشف ہوتا ہے، یعنی صحابی زیادہ واقف ہوتے ہیں سنت سے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عروہ نے کہا حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے سنت میں خطا کی؟ اس کی توجیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما تک یہ حدیث نہ پہنچی ہو کہ سورج گہن کی نماز میں ہر رکعت میں 2 رکوع ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی کو بھی اس مسئلے میں خطا ہوئی ہے، کیونکہ اصل اور سنت یہی ہے کہ سورج گہن کی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے، 1 سے زیادہ رکوع نہیں ہوتا، جیسے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، اور دیگر متعدد یعنی کئی احادیث شریفہ میں 1 رکوع کی صراحت ہے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہی اصل نماز کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور 1 سے زائد رکوع کی روایات مختلف متعارض ایک دوسرے کی ضد ہیں اور مضطرب ہیں، یعنی ان میں بعض روایتوں میں 1 رکوع کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں 2 اور بعض روایتوں میں 3، 5 رکوع تک کا بھی بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ اس طرح روایتوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، کیونکہ ان میں 2 رکوع سے لے کر 5 رکوع تک کا ذکر ہے، اسی لیے احناف نے حضرت ابو بکرہ اور دیگر صحابہ کی روایت کو ترجیح دی جس میں سورج گہن کی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع کا ذکر ملتا ہے۔ باب نمبر 5، باب هل یقول کسفت الشمس و خسفت، سورج گہن کے لیے کسفت الشمس کہا جائے یا خسفت الشمس کہا جائے؟ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سورج گہن کے لیے عربی میں کسوف شمس بالکاف کسوف شمس کا لفظ آتا ہے، اور چاند گہن کے لیے خسوف القمر کا لفظ آتا ہے، لیکن توسعاً گنجائش ہے اور مجازاً سورج گہن کے لیے خسوف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور چاند گہن کے لیے کسوف کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالی وخسف القمر، استشہاد میں ایک آیت پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وخسف القمر، اور چاند کو گہن لگ گیا، سورہ قیامہ آیت نمبر 8۔ امام بخاری کی مراد یہ ہے کہ اگرچہ کسف القمر یعنی سورج کے لیے جو لفظ ہے استعمال ہوتا ہے کسفہ، اس کو چاند کے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ فصیح اور عمدہ خسف القمر ہے جو قرآن مجید کا استعمال ہے۔ حدیث نمبر 1047، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا اللیث قال حدثني عقیل عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبیر ان عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم خسفت الشمس فقام فکبر فقرأ قراءة طویلة ثم رکع رکوعا طویلا ثم رفع رأسه فقال سمع اللہ لمن حمد وقام كما هو ثم قرأ قراءة طویلة وهي ادنى من القراءة الأولى ثم رکع رکوعا طویلا وهي ادنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عقیل نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، انہوں نے کہا مجھے عروہ نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے ان کو خبر دی کہ جس دن خسوف شمس ہوا یعنی سورج کو گہن لگا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا، یعنی آپ نے نماز پڑھائی، پھر بہت طویل قرات کی، پھر بہت طویل رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور پڑھا، یعنی سر اٹھاتے وقت آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور اسی طرح کھڑے رہے، پھر آپ نے طویل قرات کی اور یہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ پہلی رکعت یعنی یہ پہلے رکوع سے کم تھا، یعنی پہلے رکوع سے کچھ کم آپ نے رکوع فرمایا، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا جبکہ سورج منکشف ہو چکا تھا، یعنی
سورج کا گہن ختم ہو چکا تھا اور اس کی معمول کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا سورج اور چاند کے گہن کے بارے میں فرمایا یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، یعنی مخلوق کا اس کے گہن میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لہذا جب تم ان دونوں کو دیکھو، سورج کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے، تو نماز کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی پناہ تلاش کرو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ باب نمبر 6، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخوف اللہ عبادہ بالکسوف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ اللہ اپنے بندوں کو کسوف یعنی گہن کے ذریعے ڈراتا ہے، سورج کی روشنی کو مان کر کے ڈراتا ہے۔ قالہ ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ حدیث نمبر 1048، حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا حماد بن زید عن یونس عن الحسن عن ابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته ولکن اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں قتیبہ بن سعید نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث بیان کی، یونس سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان دونوں کے ذریعے، سورج کی روشنی کو کبھی مان کر کے اور کبھی چاند کو گہن لگا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، رک جائیں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ وقال ابو عبید اللہ لم یذکر عبد الوارث وشعبۃ وخالد بن عبد اللہ وحماد بن سلمۃ عن یونس یخوف بہما عبادہ وتابعه اشعث عن الحسن وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یخوف بہما عبادہ۔ اور ابو عبید اللہ نے کہا عبد الوارث اور شعبہ اور خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ نے یونس سے ذکر نہیں کیا، یعنی جو روایت یہ لوگ کر رہے ہیں عبد الوارث اور شعبہ اور خالد بن عبداللہ اور حماد بن سلمہ یونس سے، اس میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا اللہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یخوف اللہ بہما عبادہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور یونس کی متابعت اشعث نے کی ہے، یعنی یونس کی روایت میں جب اس کا ذکر نہیں ہے تو اشعث نے یونس سے جب یہ روایت کی تو انہوں نے بھی ایسا ہی بیان کیا، انہوں نے حسن سے، اور اس کی متابعت موسیٰ نے کی ہے مبارک سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے کہا مجھے ابو بکرہ نے خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یعنی سورج گہن اور چاند گہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے، ڈراتا ہے، انہیں متنبہ کرتا ہے۔ باب نمبر 7، باب التعوذ من عذاب القبر فی الکسوف، سورج گہن کے موقع پر عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا بیان۔ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سورج گہن میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرنی چاہیے، خواہ نماز میں ہو یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ اس باب کی باب سابق، اس سے پہلے والے باب سے مناسبت یہ ہے کہ سورج گہن میں بھی سورج تاریک ہو جاتا ہے اور قبر میں بھی تاریکی ہوتی ہے، سو جس طرح تاریکی یعنی اندھیرا ہوتا ہے، سورج گہن میں بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، تو اس مناسبت قبر میں بھی پائی جاتی ہے کہ قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کے روشن ہونے کی دعا کی جاتی ہے، سورج کی روشنی کے پلٹ آنے کی، اسی طرح قبر میں بھی روشنی کی دعا کرنی چاہیے اور اس کے اندھیرے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 1049، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن یحییٰ بن سعید عن عمرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیۃ جاءت تسألها فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر فسألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی قبورہم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائذا باللہ من ذلک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی امام مالک سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک یہودی عورت نے آ کر سوال کیا، کچھ مانگا، پس آپ سے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، یعنی ایک یہودی عورت نے آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ مانگا
اور مانگنے پر عطا کیے جانے پر اس نے آپ کو دعا دی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ طلب کرتے ہوئے فرمایا ہاں، یعنی عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ جو گناہ گار بندے ہوتے ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے قبر میں۔ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ عذاب قبر کا برحق اور سنگین ہونا۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری شارح بخاری لکھتے ہیں عذاب قبر برحق ہے، اس پر ایمان اور اس کی تصدیق پر اہل سنت کا اجماع ہے، یعنی عذاب قبر پر ایمان لانا اور اس کو ماننا یہ ضروری ہے، اس کا تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس کا انکار صرف جاہل اور بدعتی کرتا ہے، البتہ جس کو اس کا علم نہ ہو وہ گناہ گار نہ ہوگا، اور جس نے اس کو سنا اس پر واجب ہے کہ وہ ثقہ علماء یعنی بھروسہ مند علماء سے اس کے متعلق معلومات کر کے اس کی تصدیق کرے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عذاب قبر بہت سنگین ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ طلب کی۔ قبر کے عذاب کا انکار معتزلہ کرتے ہیں، جبکہ تمام اہل سنت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کے عذاب کا ثبوت قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 1050 ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ مرکبا فخسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہراني الحجر ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک سواری پر سوار ہوئے اور سورج کو گہن لگ گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت واپس آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کے حجروں کے درمیان سے گزرے، یعنی ازواج کے حجروں کمروں کے پاس سے درمیان سے آپ گزرے۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور مسلمان آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ پس آپ نے بہت طویل قیام کیا، پھر آپ نے بہت طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھا کر سجدہ کیا، پھر آپ نے کھڑے ہو کر طویل قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، طویل قیام یعنی لمبا رکوع کیا اور لمبا قیام کیا، بہت لمبی اس میں آپ نے قرات فرمائی، رکوع بھی اچھا خاصا آپ نے لمبا کیا، پھر طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل یعنی لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا، پس سجدہ کیا اور آپ نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کی طرف مڑے، پھر جو اللہ نے چاہا وہ آپ نے کہا، پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ طلب کریں، یعنی آپ نے سورج گہن کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں بھی یہ بتلانا مقصد ہے کہ سورج گہن کے موقع پر نماز ادا کرنے کے بعد، نماز کے اندر یا نماز کے بعد عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اس حدیث شریف کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ باب نمبر 8 باب طول السجود فی الکسوف، نماز کسوف میں طویل سجدہ کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1051 حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمۃ عن عبد اللہ بن عمرو انہ قال لما کسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نودی ان الصلاة جامعۃ فرکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین فی سجدۃ ثم قام فرکع رکعتین فی سجدۃ ثم جلس ثم جلی عن الشمس قال وقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما سجدت سجودا قط کان اطول منها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں ابو نعیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شیبان نے حدیث بیان کی، یحییٰ سے و ابو سلمہ سے و عبداللہ بن عمرو سے انہوں نے بیان کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا تو یہ ندا کی گئی، یہ اعلان کیا گیا کہ نماز تیار ہے، جماعت تیار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سجدے کے ساتھ
2 رکوع کیے، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر ایک سجدے کے ساتھ 2 رکوع کیے، پھر آپ بیٹھ گئے، جبکہ سورج کھل چکا تھا، یعنی سورج کی روشنی معمول کے مطابق واپس آ چکی تھی اور روشنی پھیل گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر بڑی طویل نماز پڑھائی، جیسا کہ سابقہ روایتوں میں گزر چکا کہ آپ نے قریب 2 رکعت میں 4 پاروں کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور رکوع بھی قیام کی طرح، یعنی جتنی دیر آپ نے قیام فرمایا اتنی دیر آپ نے رکوع کیا، اور جتنی دیر آپ نے رکوع کیا اتنا ہی طویل اتنا ہی لمبا آپ نے سجدہ بھی فرمایا۔ باب نمبر 9، باب صلاۃ الکسوف جماعتاً، سورج گرہن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بیان۔ امام بخاری نے اس عنوان سے یہ اشارہ کیا ہے کہ سورج گرہن کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ 1 رکعت میں 1 رکوع کرنے کے متعلق مزید احادیث۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سورج گرہن کی نماز میں بھی ہر رکعت میں 1 ہی رکوع ہے، 1 سے زائد رکوع نہیں ہے، سلسلے میں پھر دلائل پیش کر رہے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ علامہ ابو المعالی برہان الدین محمود بن صدر الشریعہ ابن ماجہ بخاری متوفہ 616 ہجری لکھتے ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ سورج گرہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے طریقے میں اختلاف ہے۔ نماز کی جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن طریقے نماز میں اختلاف ہے۔ ہمارے علماء رحمہم اللہ نے یہ کہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں، جس طرح باقی نمازیں پڑھی جاتی ہے۔ جیسے عام نمازوں میں ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اسی طرح سورج گرہن کی نماز میں بھی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کیے جائیں گے، خواہ اس نماز کو طول دیں یا اختصار کے ساتھ پڑھیں عام نمازیں، لیکن اور جو صورت ان کو پسند ہو اس کو پڑھیں، یعنی جو صورت یاد ہو، جو سورہ یاد ہو وہ سورہ پڑھیں۔ اس میں قرآن مجید کی کسی صورت کا پڑھنا معین یعنی مقرر نہیں ہے، یہی صورت پڑھنا چاہیے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو صورتیں یاد ہوں ان کی تلاوت کریں، ان کی قرات کریں، پھر نماز کے بعد دعا مانگیں یہاں تک کہ سورج کی روشنی معمول پر پلٹ کر آ جائے، یعنی سورج اچھی طرح اپنی روشنی بکھیرے دوبارہ اس وقت تک نماز میں مشغول رہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع رہنا چاہیے۔ نماز کسوف 2 رکعت پڑھنے پر ہماری دلیل حسب ذیل، یعنی نیچے جو احادیث دیے جا رہے ہیں وہ احادیث ہیں کہ نماز کسوف 2 رکعت ہے اور ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج کو گرہن لگ گیا، سورج کی روشنی مان پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل قیام کیا، یعنی نماز پڑھائی اور اس نماز میں طویل قیام کیا، لمبا قیام قرات کی طویل قرات کے ذریعے ہوتا ہے، تو اتنا طویل قیام کیا لگتا تھا کہ آپ رکوع نہیں کریں گے، ایسا معلوم ہو رہا تھا اتنی دیر آپ ٹھہر گئے کہ اب آپ رکوع نہیں کریں گے، بس قیام ہی اور طویل کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع کیا اور اتنا طویل رکوع کیا، ایسا محسوس ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے، پھر سر اٹھا کر آپ اتنی دیر کھڑے رہے کہ لگتا تھا کہ آپ سجدہ نہیں کریں گے، پھر آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ اس وقت لگتا تھا کہ آپ سجدے سے پھر سر نہیں اٹھائیں گے، پھر آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھی، پھر آخری سجدے میں آپ نے سرد آہ بھری اور اف اف کہا، پھر دعا کی کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک کہ میں ان کے درمیان موجود ہوں؟ کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تو ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں گے، یعنی جب تک مخلوق استغفار کرتے رہے گی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہے گی، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اس حال میں کہ سورج منکشف ہو چکا تھا، یعنی روشن ہو چکا تھا، اس کی معمول کی روشنی پلٹ آ چکی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا فرمائی، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی کفار کو اس وقت تک عذاب دینے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ ان کے درمیان جلوہ گر ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ کفار تباہ اور تاراج کر دیے جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کی وجہ سے وہ لوگ عذاب سے محفوظ ہیں۔ اور دوسرا سبب بیان کیا
کہ جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، گریہ وزاری کرتے رہیں گے اور گڑ گڑاتے رہیں گے اللہ کے حضور، اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یعنی جب تک بندے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا، پس آپ دو دو رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ سورج واضح ہو گیا، اس کی روشنی آ گئی، دوبارہ وہ روشن اور منور ہو گیا۔ امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث سے یہ دلیل پیش کی ہے کہ اس میں ایک رکوع ہے، اور استدلال کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، بلکہ اس میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آپ نے ایک رکعت میں ایک ہی رکوع فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں اور انصار کا ایک لڑکا نشانہ لگانے کی مشق کر رہے تھے، اس وقت دیکھنے والے کی نظر میں سورج افق سے 2 یا 3 نیزے پر تھا، اور اس وقت سورج سیاہ پڑ چکا تھا، حتیٰ کہ وہ سیاہی مائل پودے کی طرح ہو گیا۔ پس ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو مسجد کی طرف، پس اللہ کی قسم سورج کی اس نئی حالت کی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی، یعنی امت کے لیے کوئی نیا شرعی حکم دیا جائے گا، معلوم ہوگا۔ پس ہم گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر تھے، پس آپ نے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لا چکے تھے، آپ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پس آپ نے ہمارے ساتھ اتنا طویل قیام کیا کہ کسی نماز میں آپ نے اتنا طویل اتنا لمبا قیام نہیں کیا تھا، ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے، یعنی فاصلہ ہونے کی وجہ سے اور مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر آپ نے ہمارے ساتھ اتنا لمبا رکوع کیا کہ کسی نماز میں ہمارے ساتھ اتنا لمبا رکوع آپ نے نہیں کیا تھا، ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، یعنی قرات کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، آپ نے طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ آپ نے کبھی ہمارے ساتھ اس سے پہلے نہیں کیا تھا، اور ہم آپ کی آواز مجمع کثیر ہونے کی وجہ سے، دور ہونے کی وجہ سے ہم سن نہیں پا رہے تھے۔ پھر آپ نے اسی کی مثل یعنی پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی پڑھائی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت میں بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں کہ سورج منکشف ہو گیا، واضح ہو چکا تھا، اس کی روشنی بحال ہو گئی تھی، پھر آپ سلام پھیر کر کھڑے ہو گئے، یعنی خطبہ دیے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر، پس آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دی کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو ایک رکعت میں 2 رکوع کی احادیث مروی ہیں، ان کے جوابات، یعنی ان احادیث کی کیا تعویل اور توجیہ ہو سکتی ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے جو ایک رکعت میں 2 رکوع کی احادیث مروی ہیں، ان کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں صورتاً 2 رکوع کیے ہیں، نہ کہ حقیقتاً۔ بظاہر دیکھنے میں ایسا معلوم ہوا کہ 2 رکوع کیے، حقیقت میں آپ نے 2 رکوع نہیں فرمائے، کیونکہ اس نماز میں جنت اور دوزخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دی گئی تھی، اور اس نماز میں آپ اپنے ہاتھ سے کسی چیز سے بچ رہے تھے، اور آگے ہو رہے تھے اور پیچھے ہٹ رہے تھے، اور ان نمازوں میں آپ نے کئی بار کہا اف اف، اور کہا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب میں ان کے درمیان ہوں، یعنی ان کے درمیان جب میں جلوہ گر ہوں تو ان کو عذاب نہیں دے گا، تو ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا دوزخ میرے قریب کر دی گئی، حتیٰ کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کی چنگاریوں سے بچ رہا تھا، اور جنت میرے قریب کر دی گئی، یہاں تک کہ اگر میں اس کے پھلوں کو لینا چاہتا تو لے لیتا، یعنی اتنا قریب جنت کا منظر، جنت میرے اتنے قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں اس کے کسی پھل کو لینا چاہتا تو بآسانی لے سکتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر میں اس کے خوشوں کو توڑنا چاہتا تو توڑ لے سکتا۔ اور جب آپ کے قریب دوزخ کر دی گئی تو آپ نے گھبرا کر رکوع سے سر اٹھایا، اور آپ کا رکوع سے یہ سر اٹھانا صورتاً تھا، حقیقتاً نہیں تھا۔ پھر جب آپ دوزخ سے محفوظ ہو گئے تو دوبارہ رکوع کی طرف لوٹ گئے، تاکہ پہلے رکوع میں جو کمی ہوئی تھی، جو کمی واقع ہوئی تھی، وہ کمی پوری ہو جائے۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ آپ نے پہلے ایک رکوع کیا، پھر اس کے بعد دوسرا رکوع کیا، اور آپ نے ایک قیام میں صرف ایک ہی رکوع کیا تھا، جیسا کہ دوسری عام نمازوں میں معروف ہے جو طریقہ ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جو شخص اپنی نماز کے رکوع میں ہو، پھر اس کو یاد آئے کہ اس نے رکوع سے پہلے سجدے تلاوت کرنا ہے، اس کو رکوع سے پہلے سجدے تلاوت کرنا تھا، اگر یہ یاد آ جائے
اور وہ رکوع سے سر اٹھائے اور سجدے میں چلا جائے، پھر دوبارہ رکوع پورا کرنے کے لیے رکوع کی طرف لوٹے، تو یہ اس کی نماز میں دوسرا رکوع نہیں ہوگا بلکہ پہلے رکوع ہی کی تکمیل ہوگی۔ شمس الائمہ حلوانی نے کہا ہے کہ استاد ابو علی نصفی نے دوسرا جواب دیا ہے اور وہی معتمد یعنی قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں بہت طویل رکوع کیا تھا، بس بعض نمازی تھک گئے اور انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو ان سے پیچھے نمازیوں نے یہ گمان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے، تو انہوں نے اپنے سروں کو اوپر اٹھا لیا، یعنی وہ رکوع سے اٹھ گئے، پھر پہلی صف والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکوع کی طرف لوٹ گئے اور ان کے پیچھے نمازی بھی ان کی اتباع میں رکوع کی طرف لوٹ گئے، اور دوسرے نمازیوں نے یہ گمان کیا پیچھے والے نمازیوں نے کہ آپ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، اور اس قسم کا اشتباہ ان لوگوں کو ہو جاتا ہے جو عموماً آخری صف میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخری صف میں نماز پڑھ رہی تھی، اور اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی بچوں کے ساتھ آخری صف میں تھے، لہذا ان دونوں نے اسی کو نقل کیا جو ان کے نزدیک واقع ہوا تھا۔ اور اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ امر ایسا ہوتا جو نماز کے معروف طریقے کے خلاف تھا، پھر اس کو بڑے بڑے صحابہ بھی نقل کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو کر اگلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے، اور جب بڑے بڑے اجلہ صحابہ نے ایک رکعت میں 2 رکوع کرنے کی روایت کو نہیں بیان کیا تو معلوم ہو گیا کہ صحیح وہی ہے جس کو حضرت ابو بکرہ اور دوسرے اکابر صحابہ نے نقل کیا۔ نماز کسوف کو جماعت کے ساتھ صرف وہی امام پڑھائے جو جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے، جو جمعہ کا خطیب ہو۔ وصلی ابن عباس لہم فی صفۃ زمزم، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کو زمزم کے چبوترے پر سورج گہن کی نماز پڑھائی۔ امام ابن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری اپنی سند کے ساتھ طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے زمانے میں سورج کو گہن لگ گیا تو انہوں نے زمزم کے چبوترے پر 2 رکعت نماز پڑھائی، ہر رکعت میں 4 سجدے تھے۔ وجمع علی بن عبداللہ بن عباس وصلی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، اور علی بن عبداللہ بن عباس نے سورج گہن کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نماز پڑھائی۔ علامہ عینی نے کہا ہے کہ امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کی معنن یعنی لفظاً نہیں معنن روایت کی ہے، اور امام بخاری نے ان دونوں اثروں سے یعنی ان دونوں صحابہ کی روایت سے یہ استدلال کیا کہ سورج گہن کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1052، حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال انخسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام قیاما طویلا نحوا من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا یا رسول اللہ رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كعكعت قال صلی اللہ علیہ وسلم انی رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو اصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما یا رسول اللہ قال بکفرهن قیل یکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں عبداللہ بن مسلمہ نے حدیث بیان کی، امام مالک سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی قرات کے لگ بھگ قریب سورہ بقرہ کی مقدار میں آپ نے قرات کی قیام کیا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا یعنی لمبا قیام کیا، اور یہ پہلے قیام سے کم تھا۔
پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ دوسرا رکوع پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ فرمایا، پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی نماز کا سلام پھرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف پلٹے اس حال میں کہ سورج منکشف ہو چکا تھا، سورج جو مان پڑ چکا تھا اس کی روشنی معمول پر پلٹ آئی تھی اور روشن اور منور ہو چکا تھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے۔ پس جب تم اس کو دیکھو کہ سورج کو گہن لگ جائے یا چاند کو گہن لگ جائے تو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک غیر معمولی بات دیکھی، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کسی چیز کو آپ پکڑ رہے ہیں، پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، حالت نماز میں میں نے جنت کو دیکھا، پس میں نے خوشے کو پکڑا، اگر میں اس کو لے لیتا، اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم اس کو جب تک دنیا باقی رہتی تم کھاتے رہتے، اتنی برکت ہوتی کہ دنیا ختم ہو جاتی لیکن وہ خوشہ باقی رہتا۔ پھر مجھے دوزخ دکھائی گئی اور میں نے آج جیسا قبیح یعنی برا منظر کبھی بھی نہیں دیکھا، اتنا خطرناک منظر تھا دوزخ کا کہ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ اور میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا کہ اکثر عورتیں دوزخ میں میجارٹی اکثریت عورتوں کی ہوگی، میں نے دیکھا کہ کثرت سے عورتیں ہیں دوزخ میں رہنے والی۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کیوں، کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی کثرت ہے دوزخ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے ناشکری کی وجہ سے۔ تو پوچھا گیا کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور اس کے احسان کا انکار کرتی ہیں، اس کے حسن سلوک کو، اس کے احسان کو، اس کے اچھے برتاؤ کو نہیں مانتی، انکار کر دیتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تمام عمر نیکی کرتے رہو، زمانہ بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، احسان کرتے رہو، اور پھر کبھی تم سے تھوڑی سی کمی ہو جائے، یعنی تم اگر اس کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک کرو یا احسان میں کمی کر دو تو وہ کہے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ قط ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ عورت سرے سے تمام احسانات اور حسن سلوک کا شوہر کے انکار کر دیتی ہے، اسی لیے ناشکری کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں دوزخ میں کثرت سے داخل ہوں گی۔ ان کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، خیرات کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے اور شوہر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں سرًا قرات کی یا جہراً، یعنی نماز کسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائی اس میں آپ نے آہستہ قرات کی یا زور سے آپ نے پڑھا؟ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی متوفی 855 ہجری شارح بخاری لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہیں آپ نے سورۃ البقرہ کے لگ بھگ قیام کیا، یعنی سورۃ البقرہ جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل یہ سورہ ہے، اتنی دیر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں آہستہ آپ قرات کر رہے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بلند آواز سے قرات کر رہے ہوں، لیکن چونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کم عمر ہونے کی وجہ سے آخری صف میں تھے، بچوں کی صف آخری ہوتی ہے، اسی لیے آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی، اس بات کا بھی احتمال ہے۔ اس کی تحقیق کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف میں عین جنت کو دیکھا تھا یا اس کی مثالی تصویر۔ اس حدیث میں ذکر ہے آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی۔ بظاہر اس حدیث کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جنت کا مشاہدہ فرمایا، یعنی آپ کے اور جنت کے درمیان جو حجابات تھے اللہ تعالیٰ نے ان حجابات کو اٹھا دیا اور آپ کے اور جنت کے درمیان جو مسافت تھی اس کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے جنت سے خوشے کو پکڑنا، جنت کے پھل کو پکڑنا ممکن ہو گیا۔ اس کی تائید حضرت اسماء کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جنت میرے قریب ہو گئی، حتیٰ کہ اگر میں جرأت کرتا، اگر میں ارادہ کرتا تو میں تمہارے پاس جنت کے خوشوں میں سے ایک خوشہ لے آتا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے جنت دکھائی گئی، بس میں نے اس کا خوشہ پکڑا، اور اگر میں اس کو لے آتا یعنی اس کا خوشہ توڑ کر لے لیتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی۔ بعض علماء نے اس حدیث کو اس پر محمول کیا ہے کہ جنت کی مثال
قبلے کی دیوار میں ثبت کر دی گئی تھی، یعنی جنت کی مثالی تصویر پیش کی گئی تھی، حقیقت میں جنت پیش نہیں کی گئی تھی۔ جس طرح آئینے میں کسی چیز کی صورت منعکس ہوتی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو اس دیوار میں، قبلے کی دیوار میں دیکھ لیا۔ ان کا استدلال اس حدیث سے ہے، مجھ پر ابھی اس دیوار کی چوڑائی میں جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابھی جب میں نے تم کو نماز پڑھائی تو میں نے ضرور جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ ان کی مثالیں اس قبلے کی دیوار میں ثبت کر دی گئی تھی، نقش کر دی گئی تھی، پس میں نے آج کی طرح خیر اور شر کو نہیں دیکھا۔ یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اس طرح فرمایا، بے شک میرے لیے جنت اور دوزخ کی تصویر بنا دی گئی، یعنی جنت اور دوزخ کو مثالی شکل میں پیش کیا گیا۔ حقیقت میں جنت اور دوزخ کو پیش نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا عکس پیش کیا گیا، پس میں نے ان دونوں کو اس دیوار میں دیکھا۔ اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ صورت تو آئینے کی طرح شفاف اجسام میں منطبع اور مرتسم ہوتی ہے، یعنی یہاں پر یہ ایک اعتراض اگر کوئی کرے کہ جو شکل ہوتی ہے، صورت ہوتی ہے آئینے کی طرح شفاف اجسام میں، جو صاف و شفاف اجسام ہوتے ہیں ان پر منطبع اور مرتسم ہوتی ہے، جبکہ دیوار ایسی نہیں ہوتی۔ دیوار میں کوئی شکل صورت دکھائی نہیں دے سکتی، آئینے میں دکھائی دے سکتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک عادت اسی طرح ہے، لیکن یہ واقعہ خلاف عادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ علاوہ ازیں یہ ایک اور قصہ ہے جو ظہر کی نماز میں پیش آیا تھا، اور اس باب کی حدیث 1052 میں جو واقعہ ہے وہ سورج گہن کی نماز میں پیش آیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مثال اور تصویر کو ظہر کی نماز میں دیکھا، اور عین جنت کو سورج گہن کی نماز میں آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ نیز میں کہتا ہوں، یعنی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 745 تا 748 اور حدیث نمبر 1052 میں سورج گہن کی نماز کا ذکر ہے، اور ان میں یہ صراحت ہے، وضاحت ہے کہ آپ نے جنت کے خوشوں میں سے خوشے کو پکڑنے کا ارادہ کیا، اور خوشے کی تصویر اور مثال کو دیکھ کر تو کوئی اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا، اور اس میں مذکور ہے کہ آپ دوزخ کو دیکھ کر پیچھے ہٹے، اور دوزخ کی تصویر کو تو کوئی تصویر دیکھ کر تو کوئی اسے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان احادیث میں جو جنت اور دوزخ کو دیکھنے کا ذکر ہے تو اس سے قطعی طور پر یہی مراد ہے کہ آپ نے عین جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرمایا۔ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جنت کی مثال اور اس کی تصویر کو دیکھنے کا واقعہ دوسری بار نماز ظہر میں پیش آیا تھا، اور اس میں کوئی مانع نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ نے 2 بار جنت کو دیکھا ہو، ایک بار عین جنت کو دیکھا اور دوسری بار جنت کی مثال اور تصویر کو دیکھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی نے بھی اس حدیث کی تشریح میں بعینہ ہی یہی تقریر کی ہے، یعنی انہوں نے بھی یہی جوابات دیے ہیں۔ جنت کو دیکھنے کی توجیہ اور جنت کا طعام نہ لانے کی وجوہات، اسباب۔ علامہ ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال مالکی قرطبی شارح بخاری لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کی مثال رکھ دی گئی ہو اور آپ نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جیسے معراج شریف کے موقع پر جب کفار نے آپ کو جھٹلایا تو آپ کے سامنے بیت المقدس کی مثال رکھ دی گئی، تو آپ اس کو دیکھ کر کفار کو بیت المقدس کی نشانیوں کی خبر دے رہے تھے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قریش نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، میں نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو قریش نے انکار کر دیا، تو میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہو گیا، پس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بیت المقدس کو منکشف کر دیا، یعنی میرے اور بیت المقدس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے حجابات اٹھا دیا اور بیت المقدس کو میرے پیش نظر کر دیا، بس میں بیت المقدس کو دیکھ کر ان کو اس کی نشانیوں کی خبر دے رہا تھا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ صحیح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی مثال کو بھی دیکھا ہے اور عین جنت کو بھی دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بس میں نے ایک خوشہ پکڑا، یعنی جنت کے خوشے کو میں نے ہاتھ میں لیا، اگر میں اس کو لے آتا توڑ لیتا تو تم اس کو اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا قائم رہتی۔ یہ حدیث اس طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو ضرور عمر بن خطاب نبی ہوتے، اور آپ کے بعد نبی کا ہونا ممکن نہیں ہے، اسی طرح حضرت عمر کا نبی ہونا بھی ممکن نہیں ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشے کو لے آتے تو آپ اس کو دنیا میں نہ کھاتے، کیونکہ جنت کا طعام ہمیشہ باقی رہتا ہے، فنا نہیں ہوتا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دارالبقا کی کوئی چیز، یعنی باقی رہنے والے گھر کی کوئی چیز
دارالفنا میں ہو، یعنی فنا ہونے والے گھر میں، یعنی آخرت کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے، یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں رزق صرف مشقت اور تھکاوٹ سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بھاگ دوڑ کرے، رزق کے لیے کوشش کرے، رزق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تھکائے، وہی رزق حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جنت کے طعام کا، یعنی جنت کے کھانوں کا بندوں کے دلوں میں شوق پیدا کیا ہے، اور ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ طعام، وہ کھانے بندوں کے اعمال صالحہ کی جزا میں، بدلے میں ان کو جنت میں ملیں گے، اور دنیا دارالجزا یعنی بدلے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے بندوں کو دنیا میں اس طعام جنت کے کھانے کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ علامہ شہاب الدین احمد القسطلانی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے جنت کو دیکھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے جنت کو دیکھا، سو آپ نے حقیقت میں جنت کو دیکھا، اور آپ کے لیے جنت کی مسافت کو لپیٹ دیا گیا تھا، اور تمام حجابات آپ کے اور جنت کے درمیان سے اٹھا دیے گئے تھے، جیسے بیت المقدس کی مسافت کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ جب آپ نے بیت المقدس کو دیکھ کر قریش کو اس کی نشانیاں بتا رہے تھے۔ جنت کے خوشے کو رہتی دنیا تک کھاتے رہنے کی توجیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے پھلوں کو جب کھایا جاتا ہے تو ایک پھل کو کھاتے ہی اس کی جگہ دوسرا پھل فوراً پیدا ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے۔ صاحب المظہر نے جنت کے خوشے کو نہ لانے کی یہ وجہ بیان کی کہ صحابہ کا جنت پر بالغیب یعنی بن دیکھے ایمان تھا۔ اگر وہ جنت کے خوشے کو دیکھ لیتے اور اس کو کھا لیتے تو ان کا اس پر ایمان بالغیب یعنی بن دیکھے ماننا باقی نہ رہتا۔ باب نمبر 10، باب صلاۃ النساء مع الرجال فی الکسوف، سورج گہن کی نماز کو عورتوں کا مردوں کے ساتھ پڑھنا۔ عورتوں کے مردوں کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے میں فقہا کے مذاہب، کیا عورتیں مردوں کے ساتھ نماز کسوف کی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی 852 ہجری لکھتے ہیں، امام بخاری نے اس عنوان سے ان فقہا کے رد کی طرف اشارہ کیا ہے، ان فقہا کی تردید کی ہے جو مردوں کے ساتھ عورتوں کے نماز کسوف پڑھنے کو منع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں الگ الگ نماز کسوف پڑھیں۔ یہ قول سفیان ثوری اور بعض اہل کوفہ کا ہے۔ علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی متوفی 855 ہجری صاحب عمدۃ القاری لکھتے ہیں، اگر حافظ ابن حجر عسقلانی نے کوفیین سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مراد لیے ہیں تو ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ نماز کسوف بوڑھی عورتوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ مردوں کے پیچھے کھڑی ہوں، اور امام ابو یوسف اور امام محمد یہ کہتے ہیں کہ عورتیں تمام نمازوں میں شریک ہوں، کیونکہ سورج گہن کی مصیبت سب کو شامل ہے، یعنی سورج گہن کی مصیبت میں سب شریک ہیں۔ اور توضیح میں مذکور ہے کہ امام مالک اور فقہائے کوفہ یعنی کوفہ کے فقہاء نے بوڑھی عورتوں کو اجازت دی ہے اور جوان عورتوں کو جماعت میں شریک ہونے سے منع کیا، اور امام شافعی نے کہا کہ جو عورتیں بناؤ سنگھار نہ کریں وہ جماعت کے ساتھ نماز کسوف پڑھنے جائیں، اور جو عورتیں بناؤ سنگھار کرتی ہوں، میک اپ کرتی ہوں، اپنے گھروں میں نماز کسوف پڑھیں۔ حدیث نمبر 1053، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروۃ عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہا قالت اتیت عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقول شيئا فقلته۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی ہشام بن عروہ سے،
انہوں نے اپنی زوجہ فاطمہ بنت منذر سے انہوں نے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ جب سورج کو گہن لگ گیا تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں ان کے پاس آئی۔ اس وقت لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا بات ہے کہ لوگ نماز میں مصروف ہیں دن میں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کوئی نشانی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اشارہ کیا ہاں، یعنی ایک نشانی ہے، سورج کو گہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت اسماء نے کہا میں کھڑی رہی، یعنی میں بھی نماز میں شامل ہو گئی، یہاں تک کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو گئی نماز کے طویل ہونے کی وجہ سے۔ پھر میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرے تو آپ لوگوں کی طرف رخ فرمائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا میں نے جس چیز کو بھی پہلے نہیں دیکھا تھا اس کو میں نے اپنی اس جگہ آج دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہے، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ عن قریب قبروں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، تم کو اپنی قبروں میں آزمایا جائے گا جو دجال کے فتنے کے مثل یا قریب ہوگی، یعنی ایسے ہی آزمائش ہوگی جیسے دجال کے فتنے کے زمانے میں آزمائش ہوگی۔ راوی نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا۔ تم میں سے کسی ایک کے پاس فرشتے کو لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا، یعنی قبر میں فرشتہ سوال کرے گا، پوچھے گا اس شخص کریم کے متعلق، اس شخص کے متعلق تمہیں کیا علم ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قبر میں پوچھا جائے گا میت سے کہ ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اب رہا مومن یا یقین کرنے والا، راوی نے کہا مجھے پتہ نہیں کہ حضرت اسماء نے مومن کہا یا موقن کہا، یقین رکھنے والا۔ بہرحال راوی کو شک ہے تو وہ دونوں الفاظ کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت اسماء نے کہا وہ شخص کہے گا کہ جس ذات گرامی کے بارے میں تم سوال کرتے ہو، پوچھتے ہو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، یہ ہمارے پاس معجزات اور ہدایت لے کر آئے، پس ہم نے ان کے پیغام کو قبول کیا اور ان پر ایمان لایا اور ان کی پیروی کی۔ جو مومن ہوگا، یقین رکھنے والا ہوگا اللہ پر اور آخرت پر، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا اور یہ کہے گا کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، معجزات لے کر آئے، ہدایت لے کر آئے، اور ہم نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا، آپ کے پیغام کو ہم نے تسلیم کر لیا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کے احکام کی ہم نے پیروی کی۔ تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ تم آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ بے شک تم یقین کرنے والا ہو، یعنی ہمیں یقین تھا، ہمیں معلوم تھا کہ تم مومن ہو۔ اور اب رہا منافق، جو منافق ہوگا، جو میت جو قبر میں دفن کیا جائے گا، اگر وہ منافق ہوگا یا آخرت کے بارے میں اللہ پر ایمان رکھنے والا نہ ہوگا تو راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے منافق کہا یا مرتاب کہا، شکی مزاج۔ تو وہ شخص کہے گا جو منافق ہوگا یا جس کا ایمان نہیں ہوگا اللہ اور آخرت پر، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو میں نے بھی لوگوں کی اتباع میں، پیروی میں وہی کہہ دیا۔ تو بہرحال اس حدیث شریف سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کسوف میں عورتیں بھی جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں۔ باب نمبر 11، باب من احب العتاقۃ فی کسوف الشمس، جو شخص سورج گہن میں غلام آزاد کرنے کو پسند کرتا ہے اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1054، حدثنا ربیع بن یحییٰ قال حدثنا زائدۃ عن ہشام عن فاطمۃ عن اسماء قال لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعتاقۃ فی کسوف الشمس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں ربیع بن یحییٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں زائدہ نے حدیث بیان کی ہشام سے، انہوں نے فاطمہ سے، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے، صدقہ کرنے، ذکر و اذکار کرنے اور غلام آزاد کرنے کا آپ نے حکم فرمایا تھا۔ حدیث نمبر باب نمبر 12، باب صلاۃ الکسوف فی المسجد، سورج گہن کی نماز مسجد میں پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1055، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن یحییٰ بن سعید عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیۃ جاءت تسألها فقالت اعاذک اللہ من عذاب القبر فسألت عائشة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعذب الناس فی قبورهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائذا باللہ من ذلک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ہمیں اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے امام مالک نے حدیث بیان کی یحییٰ بن سعید سے، وہ عمرہ بنت عبد الرحمن سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیے
روایت کی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس سوال کرنے آئی، یعنی کچھ مانگنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ مانگنے کے لیے آئی، تو اس نے کہا اللہ آپ کو عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے فرمایا یعنی ہاں لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جائے گا، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کے عذاب کا انکار معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس کا ثبوت قرآنی آیات اور احادیث شریفہ سے ہے۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1049 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 1056 ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ مرکبا فکسفت الشمس فرجع ضحا فمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ظہرانی الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد سجودا طويلا ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر۔ پھر صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے، پس سورج کو گہن لگ گیا۔ پھر چاش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حجروں کے درمیان سے گزرے، پھر آپ کھڑے ہوئے، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، پس آپ نے نماز پڑھائی اور صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ بس آپ نے طویل قیام کیا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ نے لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پس آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے قیام کیا، پس طویل قیام کیا اور یہ قیام پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے طویل قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور یہ پہلے سجدے سے کم تھا، پھر آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے، نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ مصلیوں کی طرف متوجہ ہوئے، پس اللہ نے جو چاہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر آپ نے نمازیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب قبر سے پناہ طلب کریں۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی۔ باب نمبر 13 باب لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے سورج کو گہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیت اور اس کے حکم کے تابع ہیں۔ رواہ ابو بکرۃ والمغیرۃ وابو موسیٰ وابن عباس وابن عمر رضی اللہ عنہم، اسے حضرت ابو بکرہ، حضرت مغیرہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 1057 حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثنی قیس عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتہ ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فصلوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی، اسماعیل سے انہوں نے کہا مجھے قیس نے حدیث بیان کی، ابو مسعود سے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، لہذا جب تم ان نشانیوں کو دیکھو تو نماز پڑھو، نماز کا اہتمام کرو۔ اس حدیث کی تشریح صحیح بخاری 1041 میں گزر چکی۔ حدیث نمبر 1058 حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری وہشام بن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا
ہمیں ہشام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے خبر دی زہری سے اور ہشام بن عروہ سے، انہوں نے حضرت عروہ سے، اور عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گہن لگ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی آپ نے جماعت کا اہتمام کیا، نماز کیا، بس آپ نے طویل قرات کی، پھر آپ نے رکوع کیا، بس طویل رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قرات کی، اور یہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر رکوع کیا، پھر طویل رکوع کیا، رکوع کو لمبا کیا، یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے، پہلی رکعت کی طرح پھر آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، پھر کھڑے ہوئے، پس فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گہن لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات کی وجہ سے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ انہیں اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، لہذا جب تم ان کو دیکھو کہ سورج کو گہن لگ جائے یا چاند کو تو نماز کی پناہ میں آ جاؤ، یعنی نماز کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس حدیث شریف کی تشریح حدیث نمبر 1044 میں گزر چکی ہے۔ الحمدللہ آج کی اس نشست کا اختتام حدیث نمبر 1058 پر ہوتا ہے۔ آگے حدیث نمبر 1059 باب نمبر 14 سے انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اس ریکارڈنگ کا اہتمام کرنے اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کرنے کا اہتمام کرنے والے صاحب مولانا امان اللہ صاحب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے، اور ان کے تمام اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور تمام کو ہر بلا سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے محفوظ و مأمون رکھے، اور سب کے عمر و اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس خطرناک وائرس کا خاتمہ فرمائے، کرونا وائرس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہم سب کو اپنی عافیت میں اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو صحت و عافیت سے سرفراز فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔